پانی پینے کے قابل ہے یا نہیں ہے، تو وہ تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی نہیں پہچان سکتا. البتہ یہ کہ اب گھروں میں سے چھوٹے چھوٹے پلانٹ تو لگا دیتے ہیں جن میں کوئی دوا کی ٹکیاں وغیرہ ڈالتے ہیں اور اس طرح پانی فلٹر ہو کر پینے کے قابل بن جاتا ہے. یہ تو ہمارے گھر میں بھی ہے، یہ اس طرح کا پانی اور بہت سو کے گھروں میں یہ ہوگا، اور نہیں ہے تو ہونا چاہیے، لگا لینا چاہیے. آر او پلانٹ کہلاتا ہے. آر او پلانٹ. اچھا آر او پلانٹ کہلاتا ہے. آر او مشینیں ہوتی ہیں، یہ جو بھی اس کے ماہرین ہوتے ہیں اس سے اگر رابطہ کریں گے تو آپ کو اس کی وہ بتائیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور اس کی جہاں جیسی جتنی ریکوائرمنٹ جتنی ضرورت اس کے حساب سے پھر اس کی قیمت بھی ہوتی ہے. یہ سب کو کر لینا چاہیے. یہ نلوں میں جو پانی آتا ہے ان کا بھروسہ نہیں، ان میں ظاہر ہے کہ یہ پینے کے لیے عام طور پر صحت بخش نہیں ہوتا. یہ پانی کیا کیا مطلب ان میں چیزیں مل جاتی ہوں گی اور کیا کیا جانور مر جاتے ہوں گے. میں نے خود یہ پانی آتے ہیں، یہ ٹینک جو بھرے ہوتے ہیں ان میں بعض کیڑوں کے گچھے دیکھے جو ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے ہوتے ہیں. تو ہمارے یہاں یہ پیا جاتا ہے. اسے پانی کا ضائع کرنے کا جو مسئلہ تھا، اس میں عموماً جو کار واش کرنے والے ہوتے ہیں ان سے درخواست ہے وہ دیکھیں، ٹرکیں اور بسیں جو دھونے والے ہوتے ہیں وہ بھی غور کر لیں. یہ تو دن دہاڑے پانی کا جو مطلب کہ جو بربادی کی جاتی ہوتی ہے پانی کی، وہ بالکل دن دہاڑے آتے جاتے لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اسی طرح پارک میں پانی ڈالنے والے، اسی طرح بنگلوں کے اندر، گھروں کے اندر جو پارک کے اندر جو پانی ڈالنے والے مالی ہوتے ہیں، پائپ لگا کر کھول کر چلے جاتے ہیں. ماسیاں جو کپڑے یا گھر میں جو کپڑے دھونے کا نظام ہوتا ہے اس میں بھی پانی کھلا رکھ دیتے ہیں. برتن دھونے کے نام پر بالٹی پہ پانی کھلا رکھ دیتے ہیں. تو اتنا پانی اس طرح گھروں میں، گھروں کے باہر، لان میں، پارک میں، اور یہ برباد کیا جا رہا ہوتا ہے. بالکل نظر آ رہا ہوتا ہے کتنا پانی برباد ہو رہا ہوتا ہے. اب جیسے رمضان شریف آیا نا تو مسجدوں کو کئی جگہ پر غسل دیتے ہیں، اور پائپ لے کر جو مطلب غسل میں جو اتنا پانی بہایا جاتا ہے در در. حالانکہ اول تو یہ مسجدوں کو غسل دینا یہ کیا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ غسل کیوں دیا جا رہا ہے؟ بندہ ٹھیک ہے جمعے کو ہم نہاتے ہیں اور رمضان میں مسجد کو نہلاتے ہیں. تو صفائی کرنی ہے نا، جھاڑو کائی کے لیے جھاڑو ہے، پھر ضرورت ہے تو پوچھے. تو یہ رمضان کے پہلے ہی پوچھے ضروری ہیں یا دھلنا؟ گندگی کوئی ہو گئی جب بھی ہوئی تو صفائی تو کرنی ہے جیسا صفائی کرنے کی ضرورت ہے. خالی جھاڑو سے کام چل سکتا ہے تو پوچھے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جھاڑو کے ساتھ پوچھے سے کام چلتا ہے تو نہلانے کی ضرورت نہیں ہے. نہلانا تو سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے میل کے دھبے وغیرہ تو اس کو تھوڑا سا پانی ملا ہوا جو مختلف پاؤڈر آتے ہیں کلیننگ کے وہ ڈال دیے، تھوڑا سا پاؤڈر یا لکوڈ ڈال کر اب وہ جھاگ جیسا وہ ہو جاتا ہے، اسی سے ہی صاف کریں گے تو یہ صاف ہو جاتا ہے. پھر چلو اگر اس میں اسمیل میں بولنا، اسمیل نہیں ہوتی، اس میں خوشبو ہوتی ہے جس سے صفائیاں کرتے ہیں نا، تو حاجت تو ہے نہیں. تو پھر بھی اگر کوئی آپ کو لگے چکنا پن ہو تو صاف پانی کا پوچھا اس پہ مار دیا، بات ختم ہو گئی. اب پائپ لے کر یہ 100 بندے نہا لیں، اتنا مت ایک دیوار کو نہلانے کی ضرورت کیا ہے؟ موٹر چلائی ٹینک میں، آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھے کہ بعض اوقات یہ کہ پھر وہ پانی بہہ رہا ہوتا ہے، بس موٹر چلا کے بھول گئے، اور جب تک بہہ رہا ہے اور کسی نے توجہ دلا دی تو اب بند کر دیا، مہربانی کی، ورنہ پانی جتنا جا رہا ہے. تو یہ پرواہ نہیں ہے، مطلب ایک تعداد. تو یہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں پھر تنگیوں کی اور قلت کی، پانی کی یا مختلف چیزوں کی، یہ دیکھا جائے تو یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے کرتوت. تو یوں مطلب اپنے ہاتھ سے ہم لوگ یہ سب کما رہے ہوں. اس کی وہ محاورہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کے کیے کا کوئی علاج نہیں. جو ہاتھوں سے جو مصیبت لی اس کا کوئی حل نہیں ہے. تو ہماری حالت ایسی ہے، ہم چل رہے زمین پر سکھی ہیں، سمجھو اللہ کا یہ کرم ہے یا ہمارا امتحان ہے سمجھو. باقی ہم ہر فیلڈ میں، ہر معاملے میں مطلب ہم ناکام ہیں. بڑی بڑی باتیں ضرور کرنا آتی ہیں ہم کو، لیکن عمل نہیں ہمارا. اور اتنے مسائل ہم نے اتنے نقصان. کھانا کھانے میں کیا کم اسراف ہے، جو بچ گیا وہ ایک تعداد آپ کو ملے گی، پھینک دیتے ہیں. دوسرے دن کا بھائی بچے نہیں کھاتے تو تم کھا لو، تمہارے بھی الگ سے نہیں اترتا.
بچہ کچا کھانا اور یہ بہت کچھ پھینک رہے ہوتے ہیں. اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے. اگر بولتے ہیں مہنگائی ہے تو مہنگائی نہیں ہوئی تو کیا ہوگا؟